اس سے گھر کا ماحول دینی بنے، ہر ایک دیندار بنے۔ ہمارے گھروں میں پیار محبت کا ماحول بنے۔ جب دین آئے گا تو سکون آئے گا، صبر و تحمل آئے گا، اور دین نہیں آئے گا تو شکایتیں ہوں گی۔ ایسا ماحول جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کا تھا، ازواج مطہرات کے حجروں کا تھا، شکایتیں نہیں تھی۔ آج شکایتوں نے گھر کو برباد کر دیے ہیں۔ ساس کہتی ہے جب بہو تھی ساس اچھی نہیں ملی، اب ساس بنی بہو اچھی نہیں ملی۔ ماں کو بیٹی سے، بہو کو ساس سے، ساس کو بہو سے، یہ شکایتیں ہیں۔ ہاں، دین آئے گا، صبر و تحمل آئے گا۔ چھوٹی غلطی کرتے ہی رہتے ہیں، ایک مرتبہ سمجھاؤ، 2 مرتبہ سمجھاؤ، 10 مرتبہ سمجھاؤ، 100 مرتبہ سمجھاؤ۔ صبر و تحمل سے، پیار محبت سے، اچھے اخلاق سے، اور چھوٹے بڑوں کی عزت کریں۔ یہ میری ماں ہے، یہ میری ساس ہے، یہ میری بڑی ہے، ان کی ناگواریوں کو برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا۔ تو چھوٹے بڑوں کے ناگواریوں کو برداشت کریں گے، اور بڑے چھوٹوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے، تو گھر کے اندر جو ماحول بنے گا وہ پیار و محبت کا بنے گا۔ اس طرح ہمارے گھر کا ماحول۔ اب ہم جو کام کریں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں، اس میں ریا، دکھاوا، شہرت کا جذبہ نہ ہو۔ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہم کو دیکھیں، ریا داخل ہو جاتی ہے، دکھاوا داخل ہو جاتا ہے، وہ عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ چاہے عبادت کر رہے ہوں، چاہے تعلیم کر رہے ہوں، چاہے خدمت کر رہے ہوں، سب اللہ کی رضا کے جذبے سے ہو۔ مستورات بڑی بڑی خدمتیں کرتی، یہ چولہے کے پاس کھڑے ہو کر چولہے باورچی خانے کی گرمی کو اور چولہے کے چٹکوں کو برداشت کرتی ہے، یہ بچوں کو کھانا کھلاتی، یہ شوہر کے لیے کھانے کا انتظام کرتی، گھر کے کام کاج کرنے میں اپنے آپ کو تھکاتی ہے۔ بس اس میں ریا کی نیت نہ ہو، اور دوسرے اس میں اللہ کے رضا کی نیت ہو، جو کر رہی ہوں یہ اللہ کے رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو آپ کو ان خدمات پر بڑا اجر ملے گا۔ آٹے کے گوندنے پر اجر ملے گا، روٹیوں کے سیکنے پر اجر ملے گا، ہانڈیوں کے پکانے پر اجر ملے گا، گھر کی صفائی پر اجر ملے گا، بچوں کے منہ میں لقمے دینے پر اجر ملے گا، شوہر کے کھانا تیار کرنے پر اجر ملے گا، اپنے گھر کے بڑے چھوٹوں کی خدمت کرنے پر ثواب ملے گا۔ ہماری آخرت بنے گی، اور اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے مغفرت کر دی۔ جب کتے کو پانی پلانے پر مغفرت ہو سکتی ہے، ہم اپنے گھر کے افراد کو پانی پلاتے ہیں، اللہ کتنا اجر دیں، کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کتنا اجر دیں۔ چٹکے ہم کو لگتے ہیں، گرمی ہم برداشت کرتے ہیں، کبھی ہم بخار میں ہوتے ہیں اور گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، کبھی طبیعتیں ہماری خراب ہوتی ہے اور ہم کو صاف صفائی کرنی پڑتی ہے۔ تو کتنی عظیم خدمتیں یہ مستورات گھر میں کرتی ہیں۔ بس 2 چیزیں کر لیں، ایک تو یہ اللہ کے رضا کے واسطے کر رہے ہیں، اور دوسری یہ اس میں دکھاوے کی نیت نہ ہو، بہت اجر ملے گا انشاءاللہ۔ میری محترم ماں اور بہنوں، جو میں نے باتیں آپ سے نقل کی، یہ دین ہے، یہ صفات آئیں گی، دین پہ چلنا آسان ہو جائے، اور اصل ہمارا دین ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری کامیابی دین کے ساتھ جوڑی، یہ وہ اعمال ہے جس سے دین پہ چلنا آسان ہو جائے۔ یہ صفاتیں پورے دین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی سے یہ بات سمجھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، ان صفات کو زندگیوں میں لانے میں رکھی ہے۔ اس لیے ہم جتنی چیزوں میں کامیابی سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا گھر ہوگا تو کامیاب، اچھی غذا ہوں گی تو کامیاب، اچھی سواری ہوں گی تو کامیاب، زیادہ زیورات ہوں گے تو کامیاب، زیادہ کپڑے ہوں گے تو کامیاب۔ ایک کامیابی کا ہمارا مزاج اور معیار ہے۔ یہ کسی کے پاس ہو کچھ ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ہونا یہ کامیابی بھی نہیں ہے۔ کامیابی تو دین میں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بڑا قیمتی نبی دیے ہیں۔ آپ وجہ وجود کائنات ہیں، لیکن حجرہ کتنا چھوٹا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی وہ حجرہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں رہا کرتے تھے، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ رات میں آپ تہجد کی نیت باندھتے اور سجدے میں جاتے، مجھے اپنے پیر سکڑ لینے پڑتے۔ یعنی ایک نماز پڑھ رہا ہو تو دوسرا سو بھی نہ سکے، یا کوئی سویا ہوا ہو تو ایک آدمی سجدہ بھی نہ کر سکے۔ اتنے چھوٹے مکان میں نبی علیہ السلام رہا کرتے۔ اپنے عمل سے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اچھے مکانات میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے دین میں۔ آپ کے کھانے پینے کا کیا مسئلہ؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی اپنے بھانجے سے، اور میرے بھانجے تو مجھے نہیں پوچھتا کہ رسول اللہ کے گھرانے میں کیا ہوتا تھا، کھانا کیسا پکتا تھا، کتنا کھاتے تھے، کب کھاتے تھے؟ بھانجے نے کہا ضرور بتائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا بھانجے ایک چاند ہم دیکھ لیتے، وہ چاند بڑھتا بڑھتا 14ویں کا چاند ہو جاتا، گھٹتا گھٹتا کھجور کے شاخ کی طرح رہ جاتا۔ ہم دوسرا چاند دیکھ لیتے، بڑھتا بڑھتا 14ویں کا چاند ہو جاتا، گھٹتا گھٹتا کھجور کے شاخ کی طرح رہ جاتا۔ بھانجے 2 مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر میں کوئی چیز پکتی نہیں۔ بھانجے نے پوچھا وہ امی جان پھر گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا 2 کالی چیزوں پر گزرتا، پانی پی کے گزارا کر لیتے تھے اور کھجوریں مل گئی تو کھا لیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انتہائی بھوک کی حالت میں جو کھجوریں ہم کو ملتی تھی، وہ کھجوروں کے کھانے سے ہمارے ہونٹ اور زبانیں پھٹ جائے گا۔ نبی علیہ السلام سارے دسترخوان اور لذیذ کھانے جن کے دم سے ہے، وہ نبی علیہ السلام کے گھرانے کا یہ حال۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیورات زیادہ ہوں گے تو کامیاب، زیورات کا زیادہ ہونا کامیابی کی علامت نہیں، اور کم ہونا ناکامی کی علامت نہیں۔ ہاں اللہ جس کو دے 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 دے، نہ دے نہ دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، نبی علیہ السلام کہیں پر جاتے سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور کہیں سے آتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے، تاکہ جدائی کا وقفہ کم سے کم۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تشریف لے گئے، جب واپسی کی خبر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ نے اس مرتبہ ایک تبدیلی کی۔ گھر کے دروازوں پر جو کھجور کے پتے پڑے تھے اس کو ہٹا دیا اور کپڑوں کے پردے لگا دیے۔ نوازوں کے ہاتھوں میں جو کنگن تھے کھجور کے پتوں کے، اس کو ہٹا دیا اور دھات کے لگا دیے۔ حالانکہ گھر پہ پردوں کا لگانا یہ پردے کے لیے ضروری ہے، لیکن رسول اللہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو اور آپ کی زندگی کو اور آپ کے بچوں کی زندگی کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے واسطے نمونہ بنانا، ورنہ پردے لگانا کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ ضروری ہو جاتا ہے۔
نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، بیٹی خوش ہے، ابا جان آ رہے ہیں، نوازے خوش ہے، نانا جان آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے آتے رک گئے اور رک کے پلٹ گئے اور پلٹ کے چل دیے۔ نوازے ایک دم رونے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نانا جان آ رہے تھے، آتے آتے رک گئے اور رک کے چل دیے۔ حضرت فاطمہ کی چیخیں نکل گئی، ابا جان آتے آتے کیوں رک گئے اور رک کر کیوں پلٹ گئے؟ حضرت بلال کو بلایا، اور بلال کیا بات ہو گئی؟ ابا جان آ رہے تھے، نماز سے ملنے کو بے چین و بے قرار تھے، کیا بات ہو گئی؟ آتے آتے رک گئے اور رک کے پلٹ گئے اور پلٹ کے چل دیے، کیا بات ہے؟ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی؟ نوازے رو رہے ہیں، آپ کی بیٹی رو رہی ہے، آپ کیوں نہیں گئے ملاقات کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے کہا، او بلال، یہ میرے بیٹی کا گھر ہے، یہ میری بیٹی کی زندگی ہے، یہ میرے نوازے ہیں، ان نوازوں کی زندگی ہے۔ بلال، گھر پہ پردے ڈالنا کپڑے کے کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، لیکن سادگی میں اپنی بیٹی کے گھر کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے واسطے نمونہ بنانا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی کے گھر کے دروازوں پر تو کھجور کے پتوں کے پردے ہی اچھے لگتے ہیں، اور میرے نوازے ان کے ہاتھوں میں تو کھجور کے پتوں کنگن ہی اچھے لگتے ہیں۔ بلال، اگر میری بیٹی بھی اس طرح متوجہ ہو گئی تو زندگی نمونہ کیسے بنے گی؟ حضرت بلال آئے، حضرت فاطمہ کو بات بتائی، کپڑے ہٹا دیے گئے، کھجور کے پردے چڑھا دیے گئے، کنگن اتار دیے گئے، کھجور کے پتوں کنگن پہنا دیے گئے۔ نبی علیہ السلام تشریف اپنے عمل سے اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو، اپنی کامیابی کو زیورات سے، کپڑوں سے، مکانات سے، سواریوں سے، مال و دولت سے مت تولنا، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نافرمانوں کو بھی دے دیتے ہیں، کامیابی تو اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی سے اور اہل بیت کی زندگی سے یہ بات ساری امت کو سمجھائی۔ اس لیے زندگی سادگی کے ساتھ گزار۔ مسلمانوں کے گھروں کی زینت گھروں کے اعمال ہیں۔ ہماری کھڑکیوں سے، ہمارے دروازوں سے، ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آنی چاہیے۔ نعت گانوں کی آوازوں کا آنا یہ مسلمانوں کے گھروں کی شان نہیں ہے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، یہ بات سمجھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کتنی فقر و فاقے میں تھی، تنگدستی میں تھی، حالانکہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جنتی ہونا یقینی ہے۔ کہتی ہیں فقر و فاقہ گھر میں تھا اور فاقے نے بے چین کیا ہوا تھا۔ پڑوسن نے رحم کھا کے ایک روٹی بھیجی، وہ روٹی حضرت فاطمہ نے پکائی۔ گھر میں 5 لوگ تھے، اس ایک روٹی کے 5 ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑا حضرت علی نے کھا لیا، ایک ٹکڑا حضرت حسن نے کھا لیا، ایک ٹکڑا حضرت حسین نے کھا لیا، ایک ٹکڑا بانی نے کھا لیا۔ شدت بھوک میں ایک ٹکڑا کدھر گیا معلوم بھی نہیں پڑا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے اپنے حصے کا روٹی کا ٹکڑا میں نے لیا اور اس ٹکڑے کا میں نے لقمہ بنایا، منہ کے پاس لے گئی۔ مجھے ابا جان یاد آ گئے، پتہ نہیں آپ نے کچھ کھایا نہیں کھایا۔ میں نے منہ کے پاس کا وہ لقمہ واپس روٹی پہ دبایا، روٹی کو بغل میں دبایا اور لے کے چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے بیٹی کا استقبال کیا، اپنے پاس بٹھایا، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان کئی دن کے گھر میں فاقہ تھا، کئی دن کے گھر میں فاقہ تھا اور بے چین، اور بچے فاقوں سے بے چین ہو رہے تھے۔ پڑوسن نے رحم کھا کر ایک روٹی کا آٹا بھیجا، میں نے روٹی بنائی اور 5 ٹکڑے کیے،
چاروں نے 4 ٹکڑے کھا لیے۔ ابا جان بھوک سے میں بھی بے چین اور بےتاب تھی، چاہتی تو میں بھی کھا سکتی تھی، لیکن میں نے اس بے چینی میں اس ٹکڑے کا لقمہ بنایا، اپنے منہ کے پاس لے گئی۔ ابا جان منہ میں ڈالنے والی تھی کہ مجھے آپ یاد آ گئے، آپ نے کچھ کھایا نہیں کھایا۔ ابا جان وہ لقمہ بھی حاضر ہے اور روٹی کا ٹکڑا بھی حاضر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس روٹی کے لقمے کو اپنے منہ میں رکھا اور یوں کہا، خدا کی قسم فاطمہ، یہ پہلی چیز ہے 3 دن کے بعد جو تمہارے باپ کے منہ میں جا رہا ہے۔ اہل بیت میں یہ فخر و فاخر، نبی علیہ السلام کی یہ زندگی یہ بات کو سمجھانے کے لیے تھی، اے دنیا کے مسلمانوں، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، اپنے گھروں کے اندر دین کو زندہ رکھنا۔ اگر اس کے علاوہ کامیابی ہوتی تو اللہ اہل بیت کو چیزیں عطا فرماتے، لیکن چیزوں سے گھروں کو خالی کیا، خالص دین زندگیوں کے اندر۔ آپ جانتے ہیں آج 10 محرم ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا، لاشیں اپنے چاہنے والوں کی، اپنے گھر والوں کی، اہل بیت کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جو زندہ ہے وہ زخموں سے چور ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے دشمنوں سے کہا ارے جنگ روک دو، نماز پڑھنی ہے۔ کہا نہیں نہیں، جنگ نہیں رکے گی۔ آپ نے حالت جنگ میں نماز پڑھی، زخموں میں اور تیروں تلواروں کی جو بوچھار میں آپ نے نماز پڑھی اور یہ سمجھایا، اور میرے چاہنے والوں اور مجھے ماننے والوں، نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں۔ اپنے گھر کو دین سے آراستہ کرنا، دینی اعمال سے آراستہ کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری۔ بے دین سے بے دین آدمی بھی ہمارے گھر میں داخل ہو جائے اور بے دینی پہ قائم نہ رہ سکے، لہذا اپنے گھر کے 4 دیواری کے اندر دین کا ماحول بنائیں، اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں۔ اس تعلیم میں سارے محرم مرد نہیں بیٹھے، بہویں بیٹھے، بیٹیاں بیٹھے، بچے بیٹھے، اور محرم مرد بیٹھے، غیر محرم نہ بیٹھے۔ روزانہ تعلیم۔ اسی طریقے سے اپنے محلے میں ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے، اپنے گھر کے بیٹیوں کے ساتھ، اپنے گھر کی بہوؤں کے ساتھ، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ اس تعلیم میں شرکت کریں۔ تیسرے، اپنے گھروں میں مستورات کی عورتوں کی جماعتیں ٹھہرائیں، 48 گھنٹے تک ہمارے گھروں میں جماعت رہے گی اور اعمال کرے گی۔ یہ ہمارے گھروں میں نمازیں ہوں گی، ذکر ہوگا، تلاوت ہوگی، مذاکرہ ہوں گے، بیانات ہوں گے، قرآن کے حلقے لگیں گے، دعائیں ہوں گی، تہجد پڑھی جائے گی۔ یہ سارے اعمال ہمارے گھر کے اندر ہوں گے اور ان اعمال کے اپنے اثرات ہوں گے ہمارے گھروں میں اور گھر کے افراد پر اس کے اثرات پڑیں۔ اور چوتھا عمل، اپنے محرم مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے اوقات کو لگائیں۔ 3 روز نکلو اللہ کے راستے میں دین کو سیکھنے کے لیے اور دین کی محنت کے لیے۔ جماعت میں 5 جوڑے ہوتے ہیں، 2 جوڑے یقیناً ایسے ہوں جس میں 2 کنواری بیٹیاں ہوں، یعنی مرد 5 ہوں گے، خواتین 7 ہوں گے، ماؤں کے ساتھ کنواری بیٹیاں، تاکہ بیٹیوں کے اندر دین آئے، یہ دیندار بنے، یہ اپنے عزت کی، یہ اپنے عصمت کی اور یہ اپنے عزت کی قیمت کو سمجھ سکے، اپنے ایمان کی قیمت کو جان سکے۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے تو 5 جوڑوں میں سے 2 جوڑوں کے ساتھ کنواری بیٹیاں ہو سکتی۔ جب 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے، اب اشرا لگاؤ۔ اشرے کے اندر بھی 5 جوڑے ہوتے ہیں، 2 جوڑے یقیناً ایسے ہو جو جس پر کنواری بیٹیاں ساتھ، ہاں چلا نہیں لگے۔ اللہ کے راستے میں گھر کی مستورات اپنے محرم مردوں کے ساتھ نہیں۔
عشرہ لگ رہا ہو تو مرد کا محرم مرد کا چلہ لگا، پھر عشرہ لگ چکا اب چلے میں جاؤ، جب چلہ لگ رہا ہو تو گھر کے محرم مرد کا 4 مہینے لگا ہو۔ جب ہمارے 2 مرتبہ چلے لگ جائیں تو گھر کے مرد کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگا دیں، اب آپ بیرون جا سکتے۔ یہ تو ہوگی مستورات کی ترتیب۔ مردوں کی ترتیب یہ ہے، ہمارے گھر کے مرد ان کے 3 روز لگاؤ تاکہ دیندار ہوں۔ پڑھنے والے بچے ہیں، چھٹیاں کم ہوتی ہے، ان کے چلے لگاؤ، یا جتنا وقت ان کے پاس ہو اتنا وقت لگاؤ۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کے محرم جو مرد ہیں ان کی تشکیل کرو، وہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں۔ جب ان کے 3 مرتبہ 4 مہینے ہو جائیں تو 5 مہینے بیرون جا سکتے۔ ان کو مسجد میں مقامی اعمال میں جوڑنے کی ترغیب ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ تشکیلیں ہو رہی ہوں۔ میری محترم ماں اور بہنوں، گھر کے مردوں کی تشکیل کر کے اللہ کے راستے پر ابھی انشاءاللہ تعالی آپ حضرات ہیں جو خواتین تعلیم میں جڑتی ہیں، جو خواتین تعلیم کو سنبھالتی ہیں اور اللہ کے راستے میں چلتی رہتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھائی بہنوں کی تشکیل کریں، پروز کی تشکیل